السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 49 ہے۔ ٹاپک یا آیات جو آپ کے سامنے آج آئیں گی، آیت نمبر 265 سے آیت نمبر 269 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں دوبارہ انفاق کا تذکرہ کر رہا ہے جو پیچھے بھی چل رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے، خرچ کرنے میں کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب آج کے درس میں اللہ رب العالمین خرچ کرنے میں اگر نیت خالص ہو اس کی مثال، اور اگر ریاکاری ہو اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مال خرچ کرنے کے پیچھے بس ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے، اپنا رضامندی کا اظہار ہمارے اوپر کر دے، جن کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ دل کی سچائی، گہرائی، یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ کر لیا بات ختم، انہیں یقین بھی ہوتا ہے اللہ قبول کرے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ جو ان دو شرطوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ایک مقصد اللہ کی رضا، دوسرا جو عمل کیا ہے اس پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے تو مجھے یقین ہے تو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ شرطیں عمل کی قبولیت کی، یہ شرطوں میں سے شرطیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور یقین کے ساتھ کیا جائے کہ انشاءاللہ قبول ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل جنت بربوہ، ایک ایسا گارڈن جو تھوڑی اونچائی کے اوپر ہو اور اس میں آدمی اگر فصل لگائے، وَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اگر وہاں تیز بارش ہو تو کھیتی ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی اگر پانی اچھا آئے تو ڈبل کھیتی ہوتی ہے، اور اگر پانی اچھا نہ بھی آئے، اگر تھوڑی بہت بوچھار بھی آ جائے تو کم سے کم اتنی کھیتی ہوتی ہے جتنی آدمی امید لگاتا ہے۔ یہ عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جتنی تمہاری نیت اچھی ہوتی ہے اتنے گنا بڑھا کر بدلہ ملتا ہے، اور نہیں تو کم سے کم اتنا تو ملتا ہی ہے جتنا تم عمل کر رہے ہو۔ یہ مثال اس کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر زیادہ بارش نہ ہو، ہلکی بارش بھی ہو جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا سوچ کر خرچ کر رہے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہو، اللہ کو دکھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ یعنی اگر آج ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اکیلے میں مدد کر رہے ہیں، تو یہ مت سوچئے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے،
وہ رب جانتا ہے. اب جب کسی کو کھانا کھلاتے ہو اللہ جانتا ہے, اکیلے میں کسی کی مدد کرتے ہو اللہ جانتا ہے. وہ بندہ اس کے علاوہ کوئی جانے نہ جانے پر اللہ رب العالمین آپ کا ہر عمل جانتا ہے. بندے کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے. آیاود احدکم, اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ریاکاری کی مثال دے رہا ہے. پہلے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کرنے والے کی مثال دے دی, اب ریاکار کی مثال دے رہا ہے. آیاود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے لیے کھجور کا انگوروں کا باغ ہو, پیارا کھجور کا باغ انگور کا باغ ہو, اور اس کے بعد ایسا باغ تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں, بڑا خوبصورت باغیچہ ہو. وَلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور اس میں کئی قسم کے فروٹ آتے ہوں, بہت سارے فروٹ آتے ہوں, یعنی الگ الگ فروٹ کی وہاں پر ایک گارڈن ہے, بہت پیارا بنا ہوا ہے, مزرعہ بنا ہوا ہے, اور اس میں بہت ساری کھیتی ہوتی ہے, بہت سارے پھل اس میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ, یہ کھیتی کرنے والا بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں, یعنی اگر یہ بوڑھا نہ رہے تو بچے خود سے کچھ نہیں کر سکتے. ایسی حالت اگر کسی انسان کی ہو, اچھا باغ, اچھے فروٹ, اچھے پھل آ رہے ہوں, وہ بوڑھا ہو چکا ہے, خود محنت نہیں کر سکتا زیادہ, بچے چھوٹے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب سوچو اس حالت میں اگر اس باغ پر کوئی آندھی آ جائے, آندھی کے ساتھ آگ لگ جائے اور وہ پورا کھیت کھلیہان برباد ہو جائے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہ بچے, تو سوچئے اس کا کیا ہوگا؟ کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ تمہارا ایک باغ ہو, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں, اس میں فروٹ لگے ہوئے ہوں, جو کرنے والا عمل ہے وہ بوڑھا ہے, بچے بھی چھوٹے ہیں, یعنی اگر کچھ ہو گیا تو کوئی اور ان کا کرنے دھرنے والا نہیں ہے. اس حالت میں اگر اللہ وہاں پر آندھی چلا دے, آگ لگا دے, پورا ختم کر دے, تو سوچو کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ریاکاری کی, کہ تم نے فروٹ مطلب عمل بھی کر رہے ہو, خرچہ بھی کر رہے ہو, محنت بھی کر رہے ہو, دے بھی رہے ہو, پر اگر ریاکاری ہے اللہ سب کو برباد کر دے گا. فَاحْتَرَقَتْ, سب جل کر ختم ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اور دوبارہ کرنے کی تمہاری طاقت بھی نہیں رہے گی, کیونکہ تم تو مر چکے ہوں گے. تمہیں جب پتہ چلے گا تب تو تم اللہ کے سامنے ہوں گے, تو دوبارہ کرنے کی تمہاری طاقت نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو, سوچو, فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے عمل کو برباد کر دے گا تو مجھے کون جنت دے گا, کون جہنم سے بچائے گا, کون قبر سے بچائے گا. اس بات کی تمہیں فکر کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جس سے تم کماتے ہو, حلال چیزوں کو جس سے تم کماتے ہو, اور ہم نے جو تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. یعنی حلال مال جو بزنس کے ذریعے کماتے ہو اسے بھی خرچ کرو, اور جو زمین میں کھیتی نکلتی ہے اسے بھی اللہ کے لیے خرچ کرو. اچھا مال خرچ کرو, طیب مال خرچ کرو, پاکیزہ مال خرچ کرو, اچھی چیز اللہ کے راستے میں دو. اور اس کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, اس میں بری چیزیں صدقہ مت کرو, یعنی جو خراب ہو گیا, سڑ گیا, گل گیا, وہ صدقہ خیرات مت کرو. تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ, تم اسے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو, پر اگر تمہیں دیا جائے تو لوگے نہیں, تم خود پسند نہیں کرو گے. ایسے فروٹ بانٹتے ہیں جو خود نہیں کھا سکتے, ایسا گلہ بانٹتے ہیں جو خود نہیں کھا سکتے, ایسا کپڑا دیتے ہیں جو خود نہیں پہن سکتے. اللہ کہتا ہے ایسا مال مت دو جو تم خود استعمال نہ کر سکو, خراب مال مت دو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور اگر تمہیں وہ مال دے دیا جائے تم ایکسیپٹ نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ تمہاری آنکھیں کہیں اور ہو, یعنی کہیں اور دیکھ رہے ہو, کوئی دیکھ کر چلا گیا بات الگ ہے, لیکن جانتے بوجھتے تم وہ مال کسی سے نہ لوگے, وہ سامان کسی سے نہ لوگے, وہ کھانا کسی سے نہ لوگے, وہ کپڑے کسی سے نہ لوگے. تو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی اور کو بھی نہیں دینا چاہیے, مت دو, یہ تمہارا عمل غلط ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. یعنی یہ سب پرانا کھانا, باسی کھانا, سڑے ہوئے فروٹ, پرانے کپڑے, سب جو تم اللہ کے نام پر نکالتے ہو نا, سب اللہ جانتا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ محتاج نہیں ہے تم لوگوں کا. تو اس لیے اچھا مال دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے مال کے دینے کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ کے راستے میں جب دینا ہو تب ہمیں اچھا مال دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے, وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, اور اللہ رب العالمین تم سے اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے, اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ تو بہت پھیلانے والا اور علم والا ہے.
یعنی یہ جو شیطان ہے نا وہ فقیری کا وعدہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دو گے کم پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، دقت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، پر اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ تو دینے والا ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ یہ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرے تو گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ یؤتی الحکمہ، جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، علم سے نوازتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت دے دی جائے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اسے تو بہت ساری بھلائی دے دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس چیز کو صرف سمجھتے ہیں عقل والے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، دین دیتا ہے، قرآن حدیث دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کا علم دیتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر دے دی، بہت ساری بھلائی دے دی، لیکن اس بات کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، عقل والے سمجھ پاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھنا علماء کی عزت عقل والے ہی کرتے ہیں، ورنہ جاہلوں کو تو کہاں علماء سے مطلب ہے، ان کی بے عزتی کرنا، برا بھلا کہنا، یہی ان کی زندگی ہوتی ہے، پر جو عقل والے ہوتے ہیں وہ علماء کی علم کی عزت کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ، مشکل الفاظ، آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ۔ تثبیتاً، سرٹینلی، سچائی کے ساتھ، بالکل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تثبیتاً۔ ربوتاً، آن اے ہائٹ، اونچائی، ربوہ ہوتا ہے اونچائی کو کہا جاتا ہے، ہائٹ کو کہا جاتا ہے۔ اکلھا، ہر فروٹس، اس کے جو فروٹس ہیں، اس کی جو کھیتی ہے، اکلھا، جو کھیتی نکل رہی ہے۔ ضعفین، 2 ٹائمز، 2 مرتبہ، ڈبل، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل کر دے، جو بھی کھیتی ہے وہ ڈبل کر دے اللہ رب العالمین۔ فطلن، شاور، پھوہار والی بارش، ہلکی بارش، وابل کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تیز بارش کو کہا جاتا ہے۔ نخیل، پام ٹری، کھجور کے درخت، اور عناب، انگور کو کہا جاتا ہے، انگور کے درختوں کو۔ الکبر، اولڈ ایج، بڑی عمر، بزرگی۔ اعصار، تیز آندھی، تیز آندھی، طوفان، جس میں کئی مرتبہ آگ بھی لگ جاتی ہے۔ فاحترقت، بانٹ، جل جائے، ختم ہو جائے، فاحترقت، جل جائے۔ لا تیمموا، سیک ناٹ، یعنی اس کی طرف مت جاؤ، اسے مت اختیار کرو، مت لو۔ الخبیث، بیڈ، برا۔ آخذیہ، تم نہیں لوگے اسے، لستم بآخذی، تم نہیں لوگے اسے اگر تمہیں دیا جائے۔ تغمض، کلوز آئیز، آنکھیں بند ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی برا سامان دے تم لوگے نہیں، اللہ ہے کہ تمہاری آنکھیں ادھر ادھر چل رہی ہو، آنکھیں بند ہو تو تم لے لو ایک بار، لیکن دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے نہیں لوگے۔ یعیدکم، پرومس ٹو یو، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، یعیدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے۔ الفقر، غریبی، فقیری، الفقر، غریبی اور فقیری۔ اب تدبر، آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا، ہم نے کیا سیکھا اور کیا سمجھا؟ تو بنیادی طور پر ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ جب بندہ عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، مقصد اللہ کی رضا ہو اور یقین ہونا چاہیے۔ 2 شرطوں کو یاد رکھیں۔ پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ ہر عمل میں ایک مقصد اللہ کی رضا، دوسرا یقین ہونا چاہیے، اللہ قبول کرے گا، انشاءاللہ قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، یقین ہونا چاہیے، کنفرم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ عمل کی قبولیت کی ایک طریقے سے شرطیں ہو گئیں 2، ایک تو اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرا یقین رکھا جائے کہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ، اگر کسی انسان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا آ جائے تو باقی ساری نیکیاں پھر وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار انفاق کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ انفاق سب سے مشکل کام ہے، اس میں بڑی شیطانیت آتی ہے، اندر کنجوسی آتی ہے، فکر آتی ہے، سوچ آتی ہے، باقی سب کر لے گا، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا، وہ دل ذرا رکتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آ جائے گا نا تو باقی ساری نیکیاں پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ نے اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لیا کہ آپ اپنا مال دے سکتے ہو تو پھر ٹائم بھی دے سکتے ہو، وقت دے سکتے ہو، محنت دے سکتے ہو، سب دے سکتے ہو۔ سب سے پہلے مال دینا آنا چاہیے۔ تو اگر کسی کو اللہ کے راستے میں دینا آ جائے تو باقی نیکیاں کرنا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، خرچ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، مقصد صرف اللہ کی رضا۔ میں کھانا کھلا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، پیسہ دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، دوائی دلا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، بیمار کا علاج کرا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی خرچ کر رہے ہو
مقصد صرف اللہ کی رضا کو بنا، میرا رب راضی ہو جائے، رب جنت دے دے۔ دنیا کا کیا ہے، دنیا آج جانتی کل بھول جائے گی، کل جانتی آج بھول جائے گی، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، پر میرے رب کو پتہ ہونا چاہیے میرا رب میرا مقصد ہے، میرے رب کی رضا میرا مقصد ہے، کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو قیامت تک مجھے بدلے انشاءاللہ عطا کرے گا۔ نیکسٹ، تثبیتاً کا مطلب کیا ہے؟ تثبیتاً من انفسہم، دل کے یقین کے ساتھ۔ تو اس یقین کا مطلب کیا ہے؟ تثبیت کا مطلب کیا ہے؟ تو تثبیت کا مطلب ہے ثواب کا یقین ہونا، ثواب کا یقین ہونا، دل خوش ہونا، دل خوش ہونا، کیسا نہیں دے تو رہے پر دل خوش نہیں ہے، دل خوش ہونا، جو دے یہ یقین رکھے کہ جو میں نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو بچا ہے میرے پاس۔ تین چیزیں ہیں تثبیتا من انفسہم کا مطلب، غور سے سمجھنا اس کو۔ ایک، ثواب کا یقین ہونا چاہیے، کنفرم انشاءاللہ قبول ہوگا۔ دوسرا، دل خوش ہونا چاہیے، دل میں سکڑن نہیں ہونا چاہیے، ارے کیوں دے دیا، اتنا سارا مال نکال دیا، اتنا سارا پیسہ لگا دیا، کیا فائدہ، نہیں، دل خوش ہونا چاہیے۔ تیسرا، یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے خرچ کر دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو بچا ہے، یعنی بچا ہوا تو مشکل والا کام ہے، جو دے دیا وہ میرے لیے اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ مجھے جنت دے گا۔ تو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر تثبیتا من انفسہم کا کوئی مطلب آپ سے پوچھے تو یہ تین چیز کم سے کم آپ اسے بتائیے گا، سمجھائیے گا۔ اللہ کے راستے میں کیے گئے خرچ کا فائدہ ملتا ہی ہے، چاہے کم چاہے زیادہ۔ یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز پتہ چلی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کبھی تو ان کو اللہ دگنی فصل دے دیتا ہے، کبھی سنگل دیتا ہے، پر دیتا ہے، کنفرم ہے، ریٹرن ہے، بدلہ ہے، دیتا ہی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کبھی زیادہ دیتا ہے، پر اللہ رب العالمین بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا ہے۔ نیکسٹ، اپنی بات اگر کسی کو سمجھانا ہے تو مثالوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے، ایگزامپلز دینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کتنے ایگزامپلز دیتا ہے، دیکھیے ابھی ہم نے صرف 2-2.5 پارے پڑھے، اس میں کتنے سارے ایگزامپلز ملے، اس کا مثال اس کی طرح، اس کی مثال ایسی، اس کی مثال ایسے۔ اللہ تعالیٰ ایگزامپلز دے کے باتوں کو سمجھاتا ہے۔ تو آپ بھی جب کسی سے بات کریں نا تو مثالیں دیا کیجئے، کیونکہ مثالیں دینے سے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، سمجھ میں زیادہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں تدریب کا، تدریس کا، پڑھانے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ پڑھاتے وقت چاہیے کہ آپ کے انداز میں آپ بہترین انداز میں پڑھائیں، مثالیں دے کر پڑھائیں۔ نیکسٹ، ریاکار یا ریاکاری سب سے برا عمل ہے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ریاکاری کو کتنا برا عمل بتا رہا ہے، دنیا کو دکھانا، دکھاوے کا مقصد، دکھانے کے لیے کام کرنا، دکھانے کے لیے خرچ کرنا، یہ اچھا کام نہیں ہے، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ ریاکاری سے بچانا چاہیے۔ نیکسٹ، جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیں وہ حلال ہونا چاہیے، حلال مال ہونا چاہیے۔ کئی لوگ 2 نمبر کے دھندے کرتے ہیں، 2 نمبر کے بزنس کرتے ہیں، انٹرسٹ کے کاروبار کرتے ہیں، مکان دکان پر لوگوں کے قبضے کرتے ہیں، اور اس کے بعد صاحب دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ حرام مال قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حلال مال قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کو حلال دینا چاہیے، حلال روزی دینا چاہیے۔ حرام کا کیا ہوا خرچ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کے راستے میں دینا ہے تو حلال دیجئے، اللہ تعالیٰ حلال دیے گئے مال کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال کو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں حلال دینا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ کے راستے میں وہ دو جو آپ خود کے لیے پسند کرتے ہو، اللہ کے راستے میں وہ دو جو آپ خود کے لیے بھی پسند کرتے ہو، یعنی اچھا کپڑا دو، اچھا کھانا دو، اچھے فروٹس دو، اچھی چیزیں دو۔ تو جو خود آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خود کے لیے پسند اچھا کریں اور غریبوں کے لیے پسند خراب کریں، تو وہ دیں جو آپ خود لینا پسند کریں۔ نیکسٹ، اللہ نے یہاں پر غنی اور حمید کیوں استعمال کیا اپنا نام؟ غنی اور حمید کیوں استعمال کیا؟ وہ اس لیے استعمال کیا کہ تم جو سب خرچہ کر رہے ہو نا، اللہ اس کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے۔ اور اگر تعریف کے لیے کر رہے ہو نا تو تعریف صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ یعنی خرچ کرو تو یہ سوچ کر مت کرو کہ اللہ کو کوئی فرق پڑ جائے گا، تم اللہ کو کوئی فرق پہنچانے والے نہیں۔ دوسرا، اگر تعریف مقصد ہے تو اسے بھی دل سے نکال دو، کیونکہ تعریف صرف اللہ رب العالمین کی، وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ یعنی خرچ کرنے میں یہ مت سوچو کہ میں دے کر کوئی احسان کر رہا ہوں، یا یہ مت سوچو کہ میری تعریف کی جائے، کیونکہ غنی اور حمید صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔
یہ بڑی پیاری چیز اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی۔ نیکسٹ، شیطان اپنے ماننے والے کو کنجوس بناتا ہے۔ کنجوس، ہر جگہ مال روکنا، مال دبانا، خرچ نہ کرنا، دینا نہیں، مدد نہیں کرنا، غریب کو نہیں دینا، رشتہ داروں کو نہیں دینا، بس دبانا دبانا دبانا، یہ شیطان کا کام۔ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ دباتا ہے، مال چھپاتا ہے، کنجوسی سکھاتا ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے کنجوس ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلنے والے سخی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں۔ نیکسٹ، دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، جتنا دیتے ہو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ تم دو گے اللہ رب العالمین اتنی برکتیں تمہیں عطا کرے گا۔ تو دینے سے مال بڑھتا ہے نہ کہ کم ہوتا ہے، دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ، انعام اور فضل دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین۔ انعام، فضل، احسان، پیسہ، کاروبار، تجارت صرف اللہ تعالیٰ دینے والا، اس کے سوا کوئی فضل کا دینے والا نہیں، انعام کا دینے والا نہیں، کاروبار کا دینے والا نہیں۔ دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ کس سے مانگو گے پھر؟ کسے پکارو گے پھر؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کس کے آگے سر جھکاؤ گے؟ جب دینے والی ذات اللہ کی، جب عطا کرنے والی ذات اللہ کی، تو مانگا جائے صرف اللہ رب العالمین سے، اس کے سوا کوئی فضل کا دینے والا نہیں ہے۔ ایک اور بڑی پیاری چیز پتہ چلی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا امتحان ہوتا ہے مومن کا، تو اس لیے اچھی طرح امتحان دو۔ یعنی جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا تو صرف مال خرچ نہیں کرتے، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تیرا دل کتنا مضبوط ہے، تو اللہ کے راستے میں کتنا دینے والا ہے، تو کتنا عطا کرنے والا ہے، تیرا دل کیسا ہے، دینے کے بعد چھوٹا تو نہیں ہوتا ہے، دینے کے بعد برا تو نہیں لگتا ہے، دینے کے بعد تنگی تو نہیں لگتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، تو اس امتحان میں اپنے آپ کو کھرا اتارو، بہتر اتارو، بہتر بناؤ، اچھی طریقے سے رہو، اللہ تعالیٰ کے آگے خوب عطا کرو، خوب دو، کیونکہ تم اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ دیتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں اتنی زیادہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ نیکسٹ، قرآن اور حدیث کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی عالم اور فاضل اور حافظ بنتا ہے نا، سمجھ لو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ اللہ چنتا ہے تو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یؤتی الحکمہ، اللہ تعالیٰ حکمت جسے چاہتا ہے دیتا، سب کو نہیں دیتا ہے، سب نہیں کر پاتے، سب قرآن کا علم حاصل نہیں کر پاتے، سب حدیث کا علم حاصل نہیں کر پاتے، سب دین کا علم حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دین کا علم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دین کا علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے، قرآن و حدیث کا علم دیتا ہے۔ جیسے آپ یہ قرآن کی کلاس میں آ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، سب نہیں آ پائیں گے یہاں پر، سب نہیں اٹینڈ کر پائیں گے کلاسز، سب قرآن کے اس تدبر کو نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو علم کا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ پھر علم کی دولت دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ اگر کسی کے پاس علم کی دولت ہے نا، وہ دنیا کی دولتوں سے زیادہ قیمتی دولت ہے، کیونکہ یہ دولت قبر میں بھی ساتھ، قیامت میں بھی ساتھ، جنت تک ساتھ جائے گی۔ باقی یہ دولت تو یہیں چھوٹ جائے گی نا۔ کوئی گاڑی لے جا پاتا ہے، بنگلہ لے جا پاتا ہے، پیسہ لے جا پاتا ہے، پر علم کی دولت تو میرے ساتھ اندر جاتی ہے، قبر میں نور بن جاتی ہے، جنت لے جاتی ہے، اللہ کی معافی دلواتی ہے، محشر میں آسانی دلاتی ہے۔ یہ علم تو میرے ساتھ چلے گا۔ تو علم کی دولت دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے دنیا کی دولت کمانے میں جتنی محنت کرتے ہو نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے علم کو سیکھنے میں محنت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علم میرے ساتھ میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا اور میرے لیے آسانی کرے گا۔ نیکسٹ، علم والوں کی قدر صرف عقل والے کرتے ہیں۔ علم والوں کی قدر، علماء کی قدر، علماء سے محبت، علماء کا مقام سمجھنا، علماء کا مرتبہ سمجھنا، علماء کو عزت دیتے ہوئے ان سے عزت سے پیش آنا۔ علم والے کو عزت صرف وہی دیتا ہے جس میں عقل ہوتی ہے۔ بے عقلہ، بے وقوف، جاہل کبھی عالم کو عزت نہیں دیتا۔ تو اب سمجھ لینا فرق ایک جاہل اور ایک سمجھدار میں۔ سمجھدار علم والوں کی عزت کرتا ہے، جاہل علم والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، ان کے رتبے اور مرتبے کو بار بار گراتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تدبر میں آج ہمارے سامنے آئیں۔ اب آخری پوائنٹ ہے عمل۔ عمل، سب سے پہلی چیز خود کو ریاکاری سے بچاؤ، مخلص بناؤ۔ ہر عمل میں اخلاص، اللہ کی رضامندی، اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب جنت دے دے، رب جہنم سے بچا دے، میں نے دیا اللہ قبول کرے، میں نے نماز پڑھی اللہ قبول کرے۔ ہر عمل میں مقصد صرف اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، یہ بندہ مومن کی زندگی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، علم کی
دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ مجھے علم دے، اللہ مجھے علم سکھا، اللہ مجھے علم والا بنا، اللہ مجھے بہتر بنا، اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بہتر بنا، اللہ تعالیٰ مجھے علم کی روشنی عطا کر۔ علم کے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعائیں بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے، علم کی دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حلال مال کماؤ، حلال مال کھاؤ، اللہ حرام کو پسند نہیں کرتا۔ حلال حلال حلال، اچھی روزی، حلال کاروبار، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، غداری نہ ہو، قبضے نہ ہو، انٹرسٹ کے کاروبار نہ ہو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ جب حلال کھاؤ گے نا، خون حلال کا بنے گا، جسم حلال کا بنے گا، جسم میں حلال کا جب اثر آئے گا تو اولاد فرما بردار بنے گی، گھر کا ماحول اچھا بنے گا۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، یہ بڑی پیاری اور قیمتی باتیں جو آج کی آیتوں میں ہمارے سامنے آئیں۔ آج کی آیتیں بڑی مختصر تھیں، باتیں زیادہ تر ریپیٹڈ تھیں جو پہلے بھی ہو چکی ہیں، اس لیے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر۔ اے اللہ، آج کے اس دن میں، چھٹیوں کے دنوں میں بھی جو لوگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے دین کے علم حاصل کرنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کلاسز کو قبول فرما لے، اے اللہ قرآن سے ہماری محبت کو اور زیادہ بڑھا دے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ، جو ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں اس کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ، جو لوگ اس کلاسز میں محنت کر رہے ہیں، نوٹس بنانے میں، عمل کرنے میں، کلاسز چلانے میں، ہر چیز میں حاضری میں، اللہ تعالیٰ سب کے عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے، اپنی رضامندی کا اظہار ہم پر فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔